السلام علیکم حضرات، ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ تھرسڈے تفسیر کے اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، پچھلے جمعرات کو بفضل تعالی سورہ نمبر 63 سورہ المنافقون ہمارے درس میں مکمل ہوئی، اور اب اس سے متصل سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آج ہمارے مطالعے میں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولانا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظر ہلکی پھلکی سی ہی صحیح ہم تغابن کی جو کل ملا کر کے 18 آیات ہیں، ان 18 آیات کے مضامین پر ڈال لیتے ہیں۔ تغابن کے سلسلے میں ناظرین و ناظرات یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے جس میں ایمانیات کا نہایت ہی جامع بیان آیا ہے، اور یہ جامع بیان گو کہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ضمن میں آیا ہے، لیکن اپنے آپ میں اس قدر مکمل ہے کہ سورہ تغابن کے سلسلے میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ قرآن کی وہ صورتیں جو ایمانیات کے موضوع سے متعلق ہے، ان میں اپنے آپ میں ایک منفرد حیثیت رکھنے والی سورہ تغابن ہے۔ اور مضامین پر اگر ہم لوگ نگاہ ڈالیں تو جیسا کہ مسبحات کا اسلوب رہا ہے، ابتدائی چند آیات میں مولانا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سلسلے میں باتیں آئی ہے، اور بہرحال یہ تمہید بھی اس مضمون سے متعلق ہے جو آگے کو بیان ہوا ہے۔ تو پہلی 4 آیات کے سلسلے میں یہ سمجھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں، بلکہ عمومی طور پر یہ کہنا بھی مولانا صحیح رہے گا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے انکار کی بنیادی وجہ اس سے بحث کرتی ہیں اگلی 2 آیات نمبر 5 اور 6۔ آیت نمبر 7 میں ہمیں جو ہے آخرت کے سلسلے کی بات ملتی ہے، اور آیت نمبر 7 کے بعد میں اگلی 3 آیات وہ انجام آخرت میں جو انجام پیش آنے والا ہے نیکوکاروں کو اور بدکاروں کو، اس کے سلسلے میں 3 آیات کے اندر میں ایک اجمالی تذکرہ وہاں پر آیا ہے۔ یوم التغابن کا تذکرہ جو ہے آیت نمبر 9 میں آیا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اور پھر اس کے بعد میں جو بقیہ 8 آیات ہیں، ان 8 آیات کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ انجام کے اعتبار سے اہل ایمان جن ثمرات سے ہمکنار ہوں گے، یہ اگر سمجھ لیجئے مختصر ترین الفاظ میں کہنا مقصود ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ثمرات ایمانی کا تذکرہ وہ آخر کی 8 آیات میں ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے کچھ ترتیب ہے اس سورہ کی، اور یہ بات ہمارے ذہن نشین اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم تسلسل کے ساتھ میں ان آیات کے درس کو سنیں گے، اس مطالعے کے اندر میں شامل رہیں گے، تو گویا کہ ایک کمپلیٹ پکچر ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس تمہید کے بعد میں یوں کہہ لیجئے کہ سورہ کے اس خلاصے کے بعد میں ہم لوگ سب سے پہلے جیسے کہ ترتیب رہی ہے آیت نمبر 1 کی تلاوت و ترجمانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مولانا محترم اس پہلی آیت میں اگر کچھ مشکل الفاظ ہیں تو ان کے سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ البتہ معلوم تو یہ پڑتا ہے کہ سورہ تغابن لے لیجئے، سورہ حشر لے لیجئے، اور اسی طرح سے ایک اور سورہ جمعہ، سب کی شروعات جو ہے یسبحو کے لفظ سے ہو رہی ہے، اور یہاں پر سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ الفاظ لائے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا، اس کی پاکی کا بیان ہے۔ تو مولانا پہلی آیت ہم لوگ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیز اور ذرا توجہ دلانے کی جی ناظرین کے سامنے ایک بات اور آنی چاہیے قاری صاحب، یہ شان نزول تو کہیں بیان نہیں ہے، لیکن زمان نزول کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ نشاندہی مفسرین نے کی۔ جی
تو زمانے نزول کے تعلق سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ مدنی ہے کچھ حصہ اس کا جی، اور کچھ حصہ مکی ہے، جی، لیکن اکثر و بیشتر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ پوری صورت مدینے میں نازل ہوئی۔ جی، البتہ تطبیق دینے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے جی، کہ ہجرت کے فوراً بعد یا چند دنوں کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہوگی، اس لیے اس میں کچھ رنگ مکی صورتوں کا بھی ہے اور کچھ مدنی صورتوں کا بھی ہے، اور یہی بات گویا کہ لگتی ہوئی بات لگتی جی۔ مولانا پہلی آیت پر ہم لوگ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مولانا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ گویا کہ موجودات کائنات سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کہیں پر یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے تو کن چیزوں سے پاک ہے؟ اب وہ سیاق و سباق سے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عمومی طور سے اگر یہ بات کہی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام ایسے نقوص اور عیوب سے پاک ہیں جو مشرکین یا ابھی کرسچن وغیرہ، نصارہ وغیرہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو کسی بھی کام کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اولاد کو منسوب کرنا یا اللہ کی بیٹیاں قرار دینا فرشتوں کو، جیسا کہ مشرکین کہا کرتے تھے، گویا کہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ تو ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی آیات کے تناظر میں دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قادر نہ ہونا جیسا کہ وہ سمجھتے تھے، اس لیے دیوی دیوتاؤں سے وہ بعض چیزیں مانگا کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے لیے ایک عیب ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کو مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا نصارہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس میں قائد صاحب ایک بات یہ ہے کہ یسبح فعل مضارع اور بعض صورت میں سبح کا لفظ آیا ہے، یسبح میں فعل مضارع ہونے کی وجہ سے حال اور مستقبل دونوں ہیں، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایک چیز اور غور کرنے کی ہے، اس میں ہے کہ ما فی السماوات، ما اور من دو الفاظ ایسے ہیں، دو حروف ایسے ہیں، ما اور من۔ من کا مطلب بھی جو اور ما کا مطلب بھی جو، لیکن من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک گرامر کے حساب سے۔ انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے من کا لفظ استعمال کریں گے، لیکن اللہ نے ما کا لفظ جو استعمال کیا ہے یہاں وہ یہ ہے کہ ذوی العقول یعنی عقل والے جو جاندار دنیا میں ہیں وہ کم ہیں، اور جو غیر ذوی العقول ہیں ان جانداروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی رعایت کرتے ہوئے ماں کا لفظ آیا تمام صورتوں میں۔ ایک بات اور غور کرنے کی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی صورت میں ما فی السماوات والارض بھی ہے، یعنی وما فی الارض کا لفظ نہیں آیا۔ تو جہاں پر زمین و آسمان کو اکٹھا بیان کیا گیا وہاں پہ بطور دلیل پیش کی گئی ہے، اور جہاں پہ زمین آسمان ما فی السماوات و ما فی الارض کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ زمینی حقائق یعنی آگے کی آیتوں میں ایسی باتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق انسانوں سے ہے اور زمینی حقائق سے، اور کچھ کا تعلق آسمان سے ہے، اس لیے ما فی السماوات و ما فی الارض کا لفظ آیا۔ مولانا پھر یہ جو بات آ رہی ہے کہ ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے یہ بات یہاں پر بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدسہ میں اور بھی مقامات پر، تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو تمام تر موجودات کائنات جو ہیں
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے زبان زد حال سے یا زبان زد قال سے؟ تو ناظرین یہ بات بھی ہم کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ایک انسان ہی نہیں ہے یا محض اہل ایمان ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے کائنات کی ہر شے۔ اور جیسا کہ مولانا کی گفتگو میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا تمام تر نقائص سے، عیوب سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بیجا باتیں اہل شرک یہود و نصارہ منسوب کرتے تھے، ان ساری باتوں سے، ان عیوب و نقائص سے، ان خامیوں اور کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہ مولانا کل ملا کر کے چند ایک باتیں آیت کے پہلے ٹکڑے کے سلسلے میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس سے متصل بات لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ تو یہاں جس بادشاہت کا تذکرہ آیا ہے مولانا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اسی کی بادشاہی ہے۔ ایک طرف تو پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فرما روائی، اور دوسری طرف زمین کے چند ایک حصوں پر انسانوں کی اپنی فرما روائی۔ تو یہ بات کہیں پڑھنے میں آئی مولانا کہ یہاں پر بھی جو اقتدار وقتی طور پر کسی شخص کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اشخاص کے ایک گروہ کو حاصل ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے رہین منت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ساری کی ساری کائنات پر، اللہ تعالیٰ کا اقتدار زمان و مکان کی قیود سے بالکل ہی مبرہ۔ یہ کہ اس کی بادشاہت روز ازل سے لے کر روز ابد تک، اور قیامت بھی جب قائم ہوگی تب بھی بادشاہت جو ہے، حکم جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اس میں مزید اضافہ یہ بھی کرتے چلیں کہ یہاں کی جتنی بھی بادشاہتیں ہیں، ان سب کو زمان اور مکان کی قید لاگو پڑتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کا ایک مخصوص علاقہ ہے، اس کی ایک مخصوص سلطنت ہے، اس کی ایک مخصوص رعایا ہے، اور جب تک کہ بادشاہ ہے تب تک اس کی بادشاہی ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنی حیات میں ہی کوئی آ کر کے اسے معزول کر دیتا ہے، یا اسے کوئی شکست دے دیتا ہے، اور جیتے جی جو ہے وہ اپنی بادشاہت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہاں پر لہ الملک، اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، تو وہ اس بے پناہ معنی میں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اور باقی تمام تر بادشاہتیں دنیا کی جس قدر بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے رہین منت ہے۔ بالکل بات صحیح ہے۔ یہاں جو لہو کا لفظ آیا ہے وہ لہو حصر کے لیے ہے۔ اگر پہلے لہو آ جاتے اس کا مطلب ہے بس اسی کے لیے ہے، یعنی بادشاہت کسی اور کے لیے نہیں۔ دنیا کی بادشاہت تو سمجھیے ایک اسٹیج ہے، ایک ڈرامہ ہو رہا، آج یہ ہے کل وہ۔ غالب نے کہا تھا کہ بازیچ ہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچ ہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بھائی صاحب ایک بات اور اس میں معافی السماوات و معافی الارض میں کہ پہلو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دنیا یعنی کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ مومن ہے، مومن ہونے کی بنیادی بھی تصویر بیان کر رہی ہے۔ انسانوں کے تعلق سے یہ کہ مومن ہے یا نہیں اختیاری ہے، تو اختیاری ہونے کی وجہ سے انسان میں سے کچھ مومن بھی ہے، کچھ کافر بھی ہے۔ اگر جبری معاملہ ان پہ رہتا تو تمام انسان یہ بھی میں سمجھتا ہوں اگلی آیت میں اس پہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے حکومت ہے، بادشاہت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی حکومت و بادشاہت ساری کائنات پہ ہو تو وہ قابل تعریف ہوگی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں قائد صاحب اگر ایک منصب مل جائے کسی کو تو وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ میری لوگ تعریف کریں، اور بسا اوقات لوگ مجبوراً اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جس کی ساری کائنات پہ حکومت ہو، بلکہ ساری کائنات کیا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں بادشاہ بنایا، اس بادشاہ کی اپنے جسم پہ حکومت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بادشاہ یہ سوچے کہ ہمیں آج سر میں درد نہ ہو اور خدا چاہے کہ سر میں درد ہو تو سر میں درد ہوگا، تو گویا کہ اللہ کی حکومت تو یہ ہے، تو بہرحال وہ قابل تعریف ہے۔
وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے حمد ہے۔ مولانا اس ضمن میں کہیں یہ نقطہ بھی پڑھنے میں آیا کہ دنیا کے افراد بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ جی تو یہ جو تعریف ہوتی ہے کسی فرد کی تعریف یا گروہ انسانی کی تعریف، یہ تعریف کے سلسلے میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی عنایت پیش کرتا ہے، یا اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ عام طور پر الحمدللہ کے الفاظ جو بیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے الفاظ جو بیان ہوتے ہیں، وہ شکر گزاری کے اعتبار سے بھی ہے اور حمد کے اعتبار سے بھی ہے۔ لیکن انسانوں کی حمد یا انسانوں کی شکر گزاری، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عنایت کا اعتراف ہے جو کسی شخص کے ذریعے سے کسی شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ اصل دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر بندہ کسی بندے کے لیے نفع رسانی کا سبب بن جاتا ہے تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس دین کا نتیجہ ہے جو اسے حاصل ہے۔ آدمی جو ہے کسی کو نفع رسانی، کسی کو فائدہ پہنچانے کا محض ذریعہ ہے۔ تو انسانوں کی تعریف بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے تئیں ہے، چونکہ اصل تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے کوئی عنایت کسی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، ہم نے الحمدللہ کہا، ہم نے اس شخص کا بھی شکریہ ادا کیا جس کے ذریعے سے وہ نعمت ہم لوگوں تک پہنچی ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ کہ صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں تعریف، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو دونوں ہی باتیں آگی ناظرین، اس بات کا خیال رکھیں، لہ الملک کے اندر میں ہم نے ان بادشاہوں کا بھی تذکرہ کیا، ان بادشاہتوں کا بھی تذکرہ کیا جو دنیا میں رائج ہیں، یہ ایک وقت میں رائج تھی، اور حمد کے تحت بندوں کے درمیان میں آپسی ستائش و تعریف جو ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ یہاں پر آیا۔ اور مولانا بات کو مکمل کرنے کے لیے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر ایک شے پر، اور یہاں بھی وہ انفراد جو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کا تصور کر لیجئے، کوئی بھی اپنے آپ میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر شے پر قادر اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور چونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے لہٰذا اس کی بادشاہت دنیا والوں کی بادشاہت سے بالکل منفرد مقام رکھنے والی بادشاہت ہے۔ مولانا یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 1 میں بھی اور قرآن کریم میں جا بجا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ بات آئی ہے۔ دیکھیے اس میں تھوڑا سا اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں چاہے جتنی چیزیں حاصل کر لے، جتنی خوشیاں حاصل کر لے، تمام وسائل حاصل ہونے کے بعد بھی انسان محتاج ہے، اور جب انسان محتاج ہوتا ہے تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ محتاج ہونے کے بعد انسان ایسی ہستی کی طرف جاتا ہے، انسانوں میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو، جس کو وہ اپنے زعم میں سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ اس کے پاس حیثیت ہے، یا ہم سے زیادہ اس کے پاس قدرت ہے، تو انسان اس کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جا بجا ہر جگہ یہ بتا کر کے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر قادر تو اللہ، اور اس کی قدرت کو پر یقین رکھتے ہوئے خدا سے مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں۔ احادیث میں آتا بھی ہے کہ جب کوئی چیز خدا سے مانگنا ہے تو پہلے خدا کی حمد کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ علی کل شیء قدیر۔ تو گویا کہ انسان بہرحال محتاج ہے، چاہے وہ جتنا کچھ پالے، تو ایک محتاج جو ہے وہ قدرت رکھنے والے کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے گا۔ تو جو اس چیز کو سمجھ لے تو وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ بہت سی مولانا۔ تو ناظرین اس طرح سے کل ملا کر کے آیت نمبر 1 کے سلسلے میں جو تفصیلی نکات تھے ان کا ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب بفضل تعالی ہم لوگ دوسری آیت پر مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن
واللہ بما تعملون بصیر، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین و ناظرات، ہم نے تمہیدی طور پر یہ بات کہی تھی کہ سورۃ تغابن ایمانیات کے موضوع سے متعلق ہے، اور اب جا کر کے وہ جو موضوع اصل ہے اس سے بحث کرتی ہوئی یہ آیت هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، انسان کی تخلیق کا جہاں بیان آیا ہے مولانا، جی جی، کائنات کے اندر میں چونکہ اپنے آپ میں اشرف المخلوقات بھی، اور ایک اعتبار سے بہترین سانچے کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، احسن تقویم کے الفاظ جو ہیں استعمال ہوئے، تو هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد میں دو گروہ انسانی، فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ذریت آدم ابتدائی طور پر، ابتدائے آفرینش میں کہہ لیجیے، خانوادہ آدم علیہ السلام شروعات جب ہوئی ہے تو افراد کا گروہ جو ہے وہ پورا کا پورا اہل ایمان والا ہی گروہ تھا، اور بعد میں کفر کا ایلیمنٹ جیسے جیسے آتا چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ گروہ انسانی جو اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھا، اس کے اندر میں ایک طرح سے تفریق ہو گئی مولانا۔ جی جی، ایک وہ گروہ انسانی جو ایمان پر بنا رہا، اور وہ دوسرا گروہ انسانی جس نے یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کی ضد کفر کو اختیار کیا۔ لہٰذا یہ بات آتی ہے ناظرین کہ پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور مولانا یہ جو بات ہوئی ایمان اور کفر کے درمیان فرق والی بات، کسی نے اپنے لیے ایمان کو پسند کیا، کسی نے اپنے لیے کفر کو پسند کیا، یہ در حقیقت اس اختیار کی آزادی کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام تر انسانوں کو عنایت کی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے ناظرین کہ سنت اللہ جو رہی ہے وہ یہ نہیں کہ زبردستی کر کے تمام تر انسانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے مجبور کر دیا جائے، بلکہ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا بھرپور سامان کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں وہ اختیار جو انسان کو حاصل ہے اسے وہ بروئے کار لائے، اپنے لیے اس ہدایت کو پسند کرے جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر میں جس ہدایت کا سامان انسانوں کے لیے کیا۔ اور اگر سمجھ لیجئے وہ اس بات پر مصر ہے کہ ہدایت کے ان تمام تر اسباب اور وسائل کی موجودگی کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا انکاری بنا رہنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زور زبردستی کر کے اسے ایمان کی طرف یوں کہہ لیجئے کہ راغب نہیں فرماتا۔ تو اس طرح کے دو گروہوں کا تذکرہ ہم لوگوں کو آیت نمبر 2 کے اندر میں ملتا ہے۔ مولانا ایک چیز اور معرف القرآن میں جو پڑھنے میں آئی کہ ایمان اور کفر دونوں ہی صورتیں ایسی ہے کہ جہاں انسان کے اپنے کسب کو اور انسان کے اپنے ارادے کو دخل ہے، اپنے ارادے سے وہ ایمان کو اختیار کر لیتا ہے اور اپنے ارادے سے وہ کفر کو اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا کسب بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان کے اندر میں جب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کی کوششیں وہ ہوتی ہے جو ایمان کی افزونی کا سبب بنتی ہیں، اور اسی طرح سے اہل کفر کی کوششیں وہ ہے جو ان کے انکار میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یعنی پورے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جانا ممکن ہے، جی، مومن اور کافر۔ جی، اس میں دو نقطے سمجھنے کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عقیدے کی بنیاد پہ تقسیم یہ ممکن اسی لیے ہے کہ ایک کافر مومن ہو سکتا ہے اور ایک مومن کافر ہو سکتا ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے رنگ کو چینج نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش بھی ہو جائے بہت خرچ کر کے تو وہ ٹیمپروری چیز ہوگی، اور نسل تو بہرحال چینج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علاقے کی بنیاد پر بھی تقسیم اس لیے ممکن نہیں ہے کہ علاقے کی اور زبان کی بنیاد پر اگرچہ علاقہ انسان بدل سکتا ہے، زبان بدل سکتا ہے، لیکن دوسرے علاقے کے لوگ کئی نسلوں تک اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے،
بلکہ سمجھیے کہ کئی صدیاں گزر جاتی ہیں. بلکہ وہ آج کے دن میں بھی مولانا یہ بات موجود ہے. جی دیگر کو تو چھوڑیے، خود ہمارے جو سو کالڈ اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی وطنی اور غیر وطنی کا جو تعصب ہے وہ بہرحال پایا جاتا ہے. بلکہ میں نے یہاں تک کہ سن رکھا ہے مولانا کہ یہ عرب ممالک کے اندر میں ہمارے جو ایکسپیٹریٹس وہاں رہتے ہیں، ہم وطن بھائی وہاں رہتے ہیں، ان کی بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا 12ویں کے بعد میں جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے. میں نے یہ سن رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10ویں یا 12ویں تک کی تعلیم ہمارے ہم وطن بھائیوں کی ان علاقوں کے اندر میں ان ممالک میں ہو جاتی ہے، لیکن گریجویشن کے لیے ایک مرتبہ پھر ان کو ملک عزیز کا رخ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ شروع سے ان کے بچوں کی تعلیم جو ہے اسی ملک میں ہو جس ملک کے وہ باشندے ہیں. تو یہ تفریق تو ہے، لیکن اصل بات جو ہے اہل ایمان کہیں بھی ہو، آپ دیکھیں اس ملک میں رہے یا کسی اور ملک میں، دنیا کے تمام تر اہل ایمان کے اندر میں جو قدر مشترک ہے وہ ایمان ہے، اور پھر جغرافیائی حدود بندیاں اپنی جگہ پر. تو تقسیم دو. ہاں، تقسیم گویا کہ بنیادی طور پر ایک اہل ایمان کا گروہ، دوسرا جو ہے اہل کفر کا گروہ. اب وہ کفر کے اندر میں سب ڈویژنز ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو 3 خداؤں کے قائل ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو انگنت خداؤں کے قائل ہیں، کچھ کا عقیدہ کچھ کا عقیدہ کچھ. تو یہ تفریق تو بہرحال وہاں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انکار کی جو قدر مشترک ہے وہ ان سب کے اندر میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے. یعنی درمیان میں اور کوئی راستہ نہیں ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. یعنی بعض کا یہ عقیدہ اب تو خیر نہیں رہا کہ اگر کوئی مومن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو نہ وہ مومن رہے گا نہ کافر رہے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یا تو مومن ہے یا کافر. گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوتا ہے، اور کوئی کافر یہ سوچے کہ کچھ ہم ادھر سے کمپرومائز کر لیں کچھ ادھر سے، تو یہ بھی کوئی ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ 2 گروپ ہو گئے. ایک بات قائد صاحب سمجھنے کی یہ ہے کہ فَمِنْكُمْ کافر، اس میں کافر کا لفظ اللہ نے پہلے لایا اور مومن کا لفظ بعد میں لایا. تو اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ من کی جگہ پہ اللہ نے ما استعمال کیا تھا، یعنی تعداد ان کی زیادہ ہے جو غیر ذوی العقول ہے. تو یہاں بھی تعداد کی رعایت کرتے ہوئے وہ ابتدائے آفرینش سے ہی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ہی سے ان لوگوں کی تعداد جو انکاری ہیں ان کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور آج دنیا میں بھی زیادہ ہے. اس لیے اس کی رعایت میں کافر کا لفظ پہلے ہے. بہت بہتر. ناظرین ضمن میں ایک اور رہنما حدیث جو اس آیت کو سمجھنے میں ہماری بڑی مدد کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا کچھ اور. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا جہاں تک تعلق ہے، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی فطرت سلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت یقینی طور پر حاصل کر سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیرونی اثرات ہیں جو اس پر عارض ہوتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ میں ماں باپ کے ذریعے سے اس کو جو تعلیمات ملتی ہے، ان تعلیمات کے چلتے یا تو وہ ایمان کی روش کو اختیار کر لیتا ہے، یا اگر ماں باپ کو وہ کفر کی روش پر پاتا ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ اس کے پاس میں اس وقت تو کوئی چوائس ہی نہیں ہوتا، وہ جیسا اپنے ماں باپ کو پاتا ہے انہی کی راہ پر ہو لیتا ہے. اور یہی بات بیان ہوئی حدیث صحیحہ کے اندر میں کہ والدین اسے مشرک بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ حدیث کے الفاظ میں اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی یا کچھ اور، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ بات آئی. ناظرین اس بات کا دھیان رکھیں کہ فطرت سلیمہ اپنے آپ میں ایک ایسی فطرت جو انسان کو ایمان کی طرف ہی مائل رکھتی ہے، الا یہ کہ کچھ اور عوارض ہوں جن کی بنا پر وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں. قائد صاحب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور 12-15 سال تک اسے کسی مذہب کی تعلیم نہ دی جائے، کچھ نہ بتایا جائے، کوئی تعلیم نہ ہو، اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ دنیا میں بنائی ہوئی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کرے گا. جس کو اپنے ہاتھوں سے لوگ بناتے ہیں اس کی طرف نہیں اشارہ کرے گا، وہ آسمان کی طرف ہی اشارہ کرے گا جو ہمارا خالق وہ ہے. وہ
بہرحال اگر کہیں اشارہ نہیں کیا تو ایسی چیزیں جس کو لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کی طرف تو ذہن نہیں جائے گا اس کا۔ مولانا یہ بات بھی لیکن اتنی ہی یقینی ہے کہ وہ افراد جو بظاہر مشرک ہیں، بظاہر کیا مشرک ہیں آپ دیکھیں، لیکن وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقی فرما روا جو ہے اس پوری کائنات کا ایک ہی ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے خود اپنے زعم میں کہہ لیجئے کہ یہ اپنے خود ساختہ عقائد کے چلتے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ ایک ادنا سے انسان کی رسائی اس رب تک ممکن ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بندے اور خدا کے درمیان میں کسی پرکار کا کوئی بیریئر، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ لیکن دیگر ادیان کا معاملہ مختلف ہے، وہاں پر جب تک کہ ان درمیانی کڑیوں کو آپ شمار نہیں کر لیتے رب تک رسائی ممکن نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ کہنے والے یہ ضرور کہتے ہیں کہ حقیقتاً خدا جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ہی ہے، اور لیکن برسہ برس کا جو یوں کہہ لیجئے کہ شرک کی ملمہ کاری جو ہوئی ہے، اس نے اصل خدا کو جو ہے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے، اور خود ساختہ خدا جو ہیں وہ ان کی عبادت کا، ان کی پرستش کا، ان کی امیدوں کا محور اور مرجع بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ دیکھیے کہ یہ اسی کا فضل ہے کہ اس دنیا کے اندر میں جہاں کئی ایک کفار بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہماری ولادت فرمائی ایک ایسے خاندان میں جو مسلم تھا، اور اپنے والدین کو ہم نے فطرت سلیم پر پایا اور انہوں نے اسی فطرت سلیم کی طرف ہماری رہنمائی کی، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے اس پہ ہم تمام مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بلکہ مولانا یہ بھی کہ وہ دولت ایمانی جو آپ کی کسب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے آپ کو عنایت کی، اس دولت ایمانی کی قدر افزائی کرنا، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس میں افزونی کی فکر کرنا، یہ ساری باتیں، بلکہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ نے اگر جیسا کہ کہا اکثریت جو ہے ان افراد کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں اس کی معرفت بھی نصیب کی اور اس پر ایمان لانے کی توفیق بھی بخشی۔ اب مولانا اس کے بعد بھی یہ جو بات آتی ہے واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، تو یہ اپنے آپ میں کہیں انتباہ بھی اہل کفر کو، جی یہ خبر نہیں، جی خبر مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا نہیں جا رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جی بلکہ ایک انتباہ ہے تمام انسانوں کے لیے، جی، خاص طور سے اس آیت کے تناظر میں اگر دیکھیں تو کافروں کے لیے، اور اگر عمومی حیثیت سے دیکھیں تو ہمارے ہر اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو خدا کے دیکھنے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھ رہا ہے تو جزا و سزا بھی دے گا وہ، ظاہر ہے۔ جی بس اس میں اتنا ہے کہ دیکھ رہا ہے، تو جو بھی ہم اچھا برا کریں وہ سب اس کی نظروں کے سامنے ہے، سب میرے نامہ اعمال میں ہے، اور اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اس آیت کا پورا مفہوم یہ ہے۔ بہت صحیح مولانا۔ اور دوسری بات ناظرین یہ بھی کہ ہم نے کہیں اس بات کا تذکرہ کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی، لیکن اختیار کی آزادی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے بھرپور ذرائع وسائل اس دنیا کے اندر میں مہیا کر رکھے ہیں۔ تو انسان کو اس بات کا انتباہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنی اختیار کی آزادی کا غلط استعمال کر کے اگر تم کفر کی روش کو اختیار کرتے ہو تو جان رکھو کہ تم ہماری نگاہ میں ہو، اور تمہاری اس کفر کی روش کے اختیار کرنے کے نتیجے میں جو اعمال تم سے سرزد ہوں گے ان اعمال پر ہماری نگاہ ہے۔ تو بین السطور کے اندر میں دنیا کے تمام تر انکاریوں کو اس بات کی فہمائش بھی مولانا کہ تم اپنی مرضی سے ہو تو لیے ہو اس راہ پر، لیکن یہ ایک ایسی راہ ہے جو ہمارے یہاں مبغوث ٹھہرنے والی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ وہ خدا جو واللہ بما تعملون بصیر ہے، اس خدا کے تصور کو اپنے دل میں جاگزی کر کے انکار کی روش کو چھوڑ کر کے اقراریوں کی روش کو اختیار کرو، کیونکہ تمہارا سابقہ ایک ایسے رب سے ہے جو تمہارے ہر فعل کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے، اور محض نگاہ رکھے ہوئے نہیں ہے، نگاہ رکھنے کا کارن ہی یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ جو ہے اسے کرنا ہے۔ مولانا
آیت نمبر 2 تک ہم چند ایک باتوں کو اپنے ناظرین اور ناظرات کے سامنے لا چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس قدر تفسیر ممکن تھی ہمارے لیے ناظرین ہم نے رکھی ہے، اور کوئی مزید اضافی بات ہو اور اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے ہمارے ذہن میں آئے تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن سردست میں سمجھتا ہوں کہ اگلی آیت پر جایا جا سکتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا جی، اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. مولانا 3 باتیں، ایک تو زمین و آسمان کی تخلیق حق کے ساتھ، پھر انسان کی تخلیق اور انسان کی تخلیق عمدہ ترین سانچے میں، اور یہ کہ بالآخر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. لوٹ کر جانا. تو پہلی 2 باتیں جو بیان ہوئی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جیسی ذمہ دار اور بااختیار شخصیت جو ہے اس کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا. تو ناظرین ہم سب سے پہلے آیت کے اس ٹکڑے کو لے لیتے ہیں، خلق السماوات والارض بالحق. مولانا حق کے سلسلے میں یہ بات آئی کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کی ہے. تو کہیں یہ بات پڑھنے میں آئی کہ یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں ایک مقصد رکھتی ہے، جی، پرپسفل ہے. یہ کارخانہ کائنات کوئی عبث بنایا نہیں گیا ہے، یہ کارخانہ کائنات اپنے آپ میں میننگ فل ہے، میننگ لیس نہیں ہے. موجودات کائنات کو بھی اگر ہم لے لیں تو ہر کائنات میں پایا جانے والا ہر وجود اپنے آپ میں مقصد رکھتا ہے. ایک موٹی سی مثال مولانا سورج کی اگر ہم لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کو روشن رکھنے کے لیے، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ گرمانے کے لیے، یہاں پر زندگی کے وجود اور زندگی کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے سورج جیسا ستارہ جو ہے وہ روئے زمین پر روشنی کا اور گرمی کا باعث بنا دیا. گویا کہ سورج کا اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے، اور اس مقصد کی براری میں وہ یوں کہہ لیجئے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مولانا کہیں تفہیم کے اندر میں یہ ایک اور نقطہ بھی پڑھنے میں آیا، اور بہت دل لگتی بات مولانا جی، کہ انسان نے جب جب موجودات کائنات کے مقصد پر غور کیا ہے تو اس غور کے نتیجے میں اس کے لیے یہ ممکن ہو پایا کہ ان موجودات کائنات سے دیگر اشیاء، دیگر چیزوں کے ایجاد کی طرف اس کا ذہن مزید مفید تر بنانے کے راستے کھلے اس کے. اب مثال کے طور پر سورج کو لے لیں. آج دنیا کے اندر میں نان کنونشنل سورسز آف انرجی جسے کہتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور جو کنونشنل سورسز آف انرجی ہے ان کا بھی. آج بڑی شدت کے ساتھ میں انرجی کے جو دیگر ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور چند ایک برسوں سے، بلکہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے، پچھلی 2 دہائیوں سے کہہ لیجئے کہ سولر انرجی، شمسی توانائی والی بات جو ہے وہ عملاً لوگوں نے استعمال کرنا اسے شروع کر دیا ہے. اب باقاعدہ جب نئی عمارتیں بنتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ٹیرس پر باقاعدہ وہ تنصیبات لگا دی جاتی ہے جو سورج کی روشنی سے گھر کے اندر میں پائے جانے والے جو مختلف برقی آلات ہیں، الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، پنکھے ہیں، بجلی کے قمقمے ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، ان کو جلانے کا سبب بنتی ہے. تو سورج ہے جس کا مقصد اس روئے زمین کو روشنی پہنچانا اور اس کرۂ ارض کو گرم رکھنا، اور اسی سورج کے مقصد وجود پر جب انسان نے غور کیا تو اس نے سولر انرجی ایجاد کی، اور یہ سولر انرجی مزید مقاصد کی حصول کا اور مزید مقاصد کی براری کا سبب بن رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات اپنے آپ میں کیسی برحق ہے، اس بات کا تذکرہ مقصود ہے. ناظرین، کسی چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اگر اصل مقصد انسان نے اس کا سمجھ لیا جی ہاں، تو اس مقصد کو مزید کارآمد بنانے کی کوشش ہوتی ہے. اور تو اگر انسان اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے تو اپنے آپ کو بھی جو ہے اپنے آپ کو بھی جو ہے مزید بہتر بنا سکتا ہے، لوگوں کے لیے مفید بنا سکتا ہے.
مولانا ایک تو مثال سورج کی آئی، اور بھی ناظرین آپ بذات خود بھی غور کیا کریں کہ دنیا کے ہر چیز بالکل ہر چیز اللہ نے مقصد ہی کے تحت پیدا کیا ہے. اگر اس کے مقصد تک رسائی ہو جا رہی ہے غور کرنے والوں کی، تو پھر اس کو اور مزید مفید تر بنانے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور مفید تر بنایا گیا ہے. آپ دیکھیے چند ایک مزید مثالیں صرف یہ ہے کہ ہمارے سوچ کو مہمیز لگانے کے لیے اور کوئی راستہ کھولنے کے لیے. ایک تو ہم نے سورج کی موٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی. پرانے وقتوں کے اندر میں جب کہ رڈار سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، قافلے اپنی سمت سفر کا تعین کرنے کے لیے ستاروں کی مدد لیا کرتے تھے، اور کہیں انہی ستاروں سے راہ پا کر انسان نے آگے کو چل کر کے رڈار کی ایجاد کی، جو آج سبب بنتا ہے مختلف ہوائی جہازوں کے ہوائی سفر کا. اور یہی رڈار سسٹم ہے جس کے نتیجے میں ایک طے شدہ، یوں کہہ لیجئے کہ طے شدہ خطوط پر ہوائی جہاز چلتے ہیں، ان کا آپس میں تصادم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے کئی پہاڑوں سے پشتے بنانے کا خیال بھی انسانوں کو آیا کہ اس نے جب پہاڑ کو دیکھا تو اس کو یوں لگا کہ اس پہاڑ کی مانند کوئی چھوٹی سی شے میں تخلیق کر دوں، اور جس کے نتیجے میں بہتے ہوئے پانی کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو روک لوں. تو پشتے اور بند کا خیال معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد میں انسان کے ذہن میں آیا. ہوائیں تیز چلتی ہیں اور ان ہواؤں کے ذریعے سے ٹربائنز چلتے ہیں. تو گو کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی موجودات اس دنیا کے اس کائنات میں ہیں، ان پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان نے کئی ایک ذیلی تخلیقات کی، اور ان ذیلی تخلیقات سے اس کو بڑی حد تک فائدہ پہنچا ہے. تو یہ غور طلب ہے ناظرین. خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کی. ہے تو آیت کا ایک ٹکڑا، لیکن ہمیں بہت غور و تدبر کی دعوت اور دیتا اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سمجھیے کہ ایک جواب ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ نیچر کے قائل ہیں. جی ہاں، نیچری یعنی بس یوں ہی زمین و آسمان پیدا ہو. حالانکہ اگر یوں ہی ہوا رہتا تو ارب سال سے ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، وہ کیسے ممکن نہیں مولانا، یہ تو کوئی ہٹ دھرم ہی ہے جو اس بات کا انکار کرے گا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی اور شریک ہے. کیونکہ یہ تخلیق جس دن سے اس کی پیدائش، جس دن سے یہ بنی ہے، اس دن سے لے کر آج دن تک کہ آپ دیکھیں یہاں پر پورے نظام کے اندر میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کوئی بے ربط قسم کی بات نہیں ہوتی. آپ دیکھیں، بلکہ پورا کا پورا نظام کائنات اپنے آپ میں مربوط نظر آتا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس پوری کائنات کا حاکم و فرما روا صرف ایک ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ جو روز آفرینش سے جو ہے ہماری تمام تر ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے. تو ناظرین، خلق السماوات والارض بالحق، اس ٹکڑے کے بعد میں جو اگلا حصہ ہے وہ صورکم فاحسن صورکم، یہ بھی مزید فاحسن صورکم. اس پر مولانا میں سمجھتا ہوں کچھ ایک باتیں آ جائے. انسان کی تخلیق کا ایک مرتبہ پھر بہرحال آیت کو مکمل کرنا ہے کہ اللہ نے صورت بنائی اور بہتر صورت بنائی. تو اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے، جاندار مخلوقات ہے، اس میں سب سے اچھی شکل انسانوں کی جی. اور اللہ نے ایسی صورت گری کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک پیدا ہونے والے کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملنے والی. شکل ہی نہیں بلکہ عقل میں بھی فرق ہے. جی، عقل میں فرق ہے. اور صرف شکل ہی مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ انسان کا پورا وجود اللہ نے بہتر بنایا ہے. ورنہ ایک انسان پہلے کچھ اور تھا اور ابھی کچھ اور ہے. لیکن ہماری ہی طرح جان رکھنے والا ایک جانور، اس کے پاس بھی جان ہے، ہمارے پاس بھی جان ہے. وہ جب سے پیدا ہوا تب سے اپنی روش پہ ویسے ہی چل رہا ہے. سونے کے لیے اس نے گدے کا کوئی انتظام نہیں کیا، اور انسان نے کیا سے کیا انتظام کیا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ سب سے بہتر صورت گری عقل کی بھی اور شکلوں کی بھی اللہ نے انسانوں کی کی. مولانا، یہ بات بھی آتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا، گو کہ یہاں پر صورت گری والی بات آئی ہے، لیکن انسان کا پورا جسم جو ہے اس سے مراد لیا جا سکتا ہے.
اب ناظرین اس بات پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اس انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، نقص سے درست کیا، اور پھر یہ کہ عقل جیسا بیش از بیش تحفہ اسے عنایت کیا۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہ جاتی، انسان کے حواس خمسہ ہے، انسان کے جسم کے دیگر اعضاء ہیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، اپنے پیروں کو دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کا جو اسٹینڈنگ پوسچر ہے، دنیا کے دیگر جانور جو ہے 4 پیروں پر چلتے ہیں اور آپ بفضل تعالیٰ 2 پیروں پر چل لیتے ہیں، نہ صرف چلتے ہیں بلکہ دوڑتے بھی ہیں، اور پھر آپ کا چلنا، آپ کے پیروں کی جو گرفت ہے زمین پر، پھر اسی طرح سے اگر سمجھ لیجئے آپ کو دوڑنا ہے تو دوڑنے کے عمل میں پھر ان پیروں کا استعمال، بر وقت پیر نے زمین کو چھوڑنا ہے، پھر ایک پیر نے دوسرے زمین کو پکڑنا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا ہماری اپنی تخلیق، ہماری اپنی خلقت پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبی سے، عمدگی سے ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ بلکہ تلوے کے اندر جو تھوڑا سا وہ جو گڑھا ہوتا ہے وہ زمین کو پکڑنے کے لیے، اگر تلوا بالکل پلین بنا دیا جاتا، برابر کر دیا جاتا تو لوگ چل نہیں پائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں ناظرین، لیکن ہم ہے کہ اپنی تخلیق پر بھی غور نہیں کرتے۔ ہماری اپنی تخلیق پر بھی ہم غور کریں تو اپنے خالق کو پالیں، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے ان بھائیوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ اس پر غور کرنے کی توفیق بخشے کہ اس تخلیق پر غور کرنے کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ اپنے خالق تک ان کی رسائی ہو جائے۔ پھر ناظرین یہ بات بھی آتی ہے آیت کے آخری حصے میں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ یہاں بھی پلٹنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ پلٹنا ہے جی، بلکہ وہاں جا کر کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، یعنی دنیا میں ایک جواب دہ انسان ہو کر کے زندگی گزارنا۔ قائد صاحب اس میں ایک بات یہ کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہاں حساب کتاب دینا ہے۔ تو کیا حساب کتاب کے لیے اتنا تاخیر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سب وہیں جا کر کے ہو، اکٹھا ہو؟ دنیا میں بھی اللہ اسے کر سکتا تھا، لیکن کئی وجوہات ہیں جس میں سے سب سے زیادہ جو دل کو لگنے والی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حساب کتاب انسان کے اعمال کا ہوگا، اور بسا اوقات انسان کے اعمال اتنے دور رس، اتنے دیر پا ہوتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو جب تک کہ اس کا اثر باقی رہے گا، چاہے وہ اچھا عمل کیا ہو، برا عمل کیا ہو، تو اس کے نامہ اعمال میں تو وہ لکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے دنیا کا اختتام ضروری ہے، تاکہ دنیا کا اختتام ہو جائے، اس کے اعمال کے اثرات ختم ہو جائے، سب لوگ ختم ہو جائے، تو حساب و کتاب ہو، تاکہ اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے اور بہت دیر تک اس کا اچھا عمل باقی رہا، لوگ اس کو انجام دیتے رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ اور اگر برا عمل کیا ہے، برا عمل کے نتائج سے لوگ دوچار ہوتے رہے ہیں، اور جب تک ہوتے رہے تو اس کے نام اعمال میں اس کے برے نتائج لکھے جائیں گے، تاکہ حساب و کتاب مکمل اور انصاف کے ساتھ ہو سکے۔ بہت صحیح مولانا، بلکہ ہمیں وہ بات بھی ملتی ہے کہ قتل ناحق کی بنیاد قابیل نے حابیل کے قتل سے اس دنیا کے اندر میں رکھی، اور پھر اس کے بعد میں جتنے بھی قتل ناحق ہوئے، اس قتل ناحق کی خرابی کا ایک حصہ حابیل کے نام اعمال کے اندر میں بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ لکھا جاتا رہے گا تا قیامت۔ تو یہ بات ناظرین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے محاسبے کے لیے موت اس کے انتقال کے یا اس کی موت کے فی الفور بعد اس کا محاسبہ نہیں، بلکہ اس کا محاسبہ جب روز قیامت قائم ہوگا۔ ناظرین محترم، ناظرات محترم، ہم نے کل ملا کر کے 3 آیات آج کے اس تھرسڈے تفسیر کے پروگرام میں مکمل کی ہیں، اور چونکہ بڑی ہی غور طلب ہیں سورہ تغابن کی مختلف آیات، لہٰذا کچھ زیادہ آیات کا احاطہ ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ کوئی بات جو تشریح طلب ہے وہ چھوٹ نہ جائے، لہٰذا ہم یہ محسوس ضرور کر رہے ہیں کہ مقررہ وقت کے اندر میں اور بھی آیات کا احاطہ ہو، لیکن جس قدر وقت حاصل ہے اس میں اگر آیات سے سیر حاصل گفتگو کرنی ہے تو پھر ہمیں اتنا وقت دینا ہوگا۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے، چند ایک باتیں جن کا کہ تذکرہ دوران تفسیر آیا ہے، آپ ان پر غور کریں، خصوصیت کے ساتھ میں
خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 2 کا یہ ٹکڑا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر ہمارے غور و تدبر کو یوں کہہ لیجئے کہ دعوت دینے والا۔ اور سب سے پہلی آیت کے اندر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے۔ تو ہر شے اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے تو وہ کیسے کر رہی ہے؟ اس دنیا کے اندر میں زبان رکھنے والے چرند و پرند بھی ہے، اور کئی ایک ایسے بھی ہیں جو زبان نہیں رکھتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ یہ چند ایک سوالات ہمارے غور و تدبر کے لیے ہم قرآن کے مختلف تفاسیر سے رجوع کر سکتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہوگا۔ اپنے طور پر سوچے ضرور، لیکن خدا نخواستہ انسانی عقل ہے، بھٹکا سکتی ہے، لہٰذا کچھ پیرامیٹرز اپنے لیے پہلے ہی طے کر لیں اور اس کے بعد میں غور و تدبر ہو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نتائج پر پہنچائے، قرآن کریم کی آیات کی صحیح تشریح کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔